السلام علیکم، جے ہند۔ میں معین الدین، اعلان نیوز لائیو میں آپ کا سواگت ہے۔ میرے ساتھ ہیں اختر مستری صاحب۔ میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ایسے اخبار کی کٹنگ وائرل ہو رہی ہے جو کسی بھی طرح قابل اعتبار تو نہیں ہے، لیکن اس کو چلانے والے وہ بھی ان پڑھ اور جاہل گوار ہیں۔ دین اور دنیا دونوں سے یہ کوسوں دور ہے۔ لہٰذا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں جو الزام لگایا گیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بھاجپا نے چناوی میدان میں اتارا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو مجھے لاتور شہر کے عوام، نوجوان اور علماء اکرام، ایسے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کر کے چناؤ کے لیے اتارا ہے، اور میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے بھی میں اس چیز کا خلاصہ دے چکا ہوں، لیکن ایسا کسی کے اگر دل میں ذرا بھی شک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اور میں یہ جو لوگ میرے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ قیامت کے دن، اور میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا کہ میں ابھی اس کی تکرار نیوڑنوک نرنے ادھیکاری کے پاس آج تکرار داخل کیا ہوں۔ تو آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے قرآن کی قسم بھی کھائی ہے۔ اس کے آگے تو کوئی اور بات کہنا ایک قسم کا بیوقوفانہ ہوگا۔ چلیے، آپ کو میں اس وقت چند حدیثیں سناتا ہوں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ کسی پہ الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جتنا بڑا گناہ کسی پہ الزام لگانا ہے اس گناہ کو پھیلانے والا بھی اس کے برابر گناہ کا شریک ہے۔ یہ گناہ کتنا بڑا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے سنانے کی کہ یہ چناؤ تو آتے جاتے رہیں گے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، یہ مقدر کا کھیل ہے، لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے کسی مسلمان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا اور اس کی بے عزتی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے ذرا سن لیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والوں، عیب لگانے والوں، چغل خوری کرتے پھرنے والوں اور گناہوں سے پاک لوگوں پر گناہ کی تہمت رکھنے والوں کو خداوند ذوالجلال قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ اچھا، اب یہ غیبت کیا ہے وہ بھی سن لیجئے ذرا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بڑا گناہ کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کر کے توبہ کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی توبہ قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی مگر غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ کیا ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ غیبت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غیبت سے بھی آگے کا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے ان عیوب کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ عیب موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ اگر تمہارا بیان کردہ عیب اس میں نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ جس اخبار کی کٹنگ کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہو، آپ اپنے قریبی کسی بھی عالم دین سے اس بات کے اوپر پہلے تحقیق کریں کہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں جو مدد کر رہے ہیں، اس الزام لگانے پر اور اس بہتان کے اوپر ہم جو اس کی مدد کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے برابر گناہ میں شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ یاد رکھو کہ دوسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایسے گناہ جس کے تعلق سے کیا گیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور انہوں نے، اختر مستری نے ابھی کہا کہ یہ گناہ میں جو لوگ ملوث ہو رہے ہیں میں انہیں معاف نہیں کروں گا اور قیامت کے دن ان سے میں اس کا حساب لوں گا۔ اعلان نیوز لائیو
ہماری خبر، آپ کا حوصلہ۔